چنیوٹ میں جنسی زیادتی کے جھوٹے مقدمات درج کروانے والی خواتین سرگرم، پولیس نے سخت ایکشن لے لیا۔ خواتین لڑکوں کو ٹیلی فون کالز پہ گوسپس شروع کر کے کسی جگہ بلا کے سیکشل انٹرکورس کرنے کے فوری بعد جائیں گے کورٹ میں اور میڈیکل کروا لیں گے۔ قانونی طور پر ہنی ٹریپ جو ہے یہ اس کو کس زمرے میں آتا ہے؟ اس میں مختلف قسم کے جو اوفینسز ہیں، جرائم ہیں، ان کی مختلف سزائیں موجود ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی فورسیبل ریپ کے کسی کے ساتھ اگر کوئی زبردستی زیادتی کرے یا فورسیبل ان نیچرل اوفینس۔ دوسرا اس میں کائنڈ ہوتی تھی کہ کسی کو ڈیسیٹفلی دھوکے سے لے کے جانا ساتھ۔ اب ان دونوں کائنڈز کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم جو ابھی سوسائٹی میں ایک نیا ٹرینڈ آیا کہ جو کچھ ایسی خواتین اور انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اور ان میں کچھ اور کمیونٹی ممبرز کو ایڈ کر کے انہوں نے گروپس بنانے شروع کر دیے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور اس میں پھر خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ خواتین ینگ ایج کے لڑکوں کو یا امیچور لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو جو دولت مند ہوتے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو ٹیلی فون کالز پہ مختلف فیمیلز کے ذریعے ان کے ساتھ گوسپس شروع کر کے پھر ان کو ٹریپ کر کے کسی جگہ بلا کے اور اپنی مرضی کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی سیکشل انٹرکورس کرنے کے فوری بعد پھر وہ انہوں نے پلان کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ جائیں گے کسی نہ کسی کورٹ میں، وہاں سے کورٹ آف لا سے فوری طور پر وہ اپلیکیشن دے کے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فورسیبل ریپ ہوا ہے، اور میڈیکل کروا لیتے تھے۔ میڈیکل کروانے کے بعد وہ یہ ایف آئی آر درج کرواتے تھے ان لوگوں کے خلاف، اور پھر یہ ایف آئی آر درج کروانے سے پہلے ہی وہ میڈیکل کروا کے اس بندے کو ٹارگٹ کر کے پھر اس کو تھریٹ کیا جاتا تھا، بلیک میل کیا جاتا تھا کہ اگر آپ نے ہماری یہ ڈیمانڈز پوری نہیں کی تو پھر ہم آپ کے خلاف یہ مقدمات درج کروا دیں گے۔ اور پھر وہ کئی اس میں ینگ ایج کے لڑکے یا کئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینئر سٹیزنز بھی، ایون بڑی ایج کے لوگ بھی جن کے پاس کوئی پیسے کی فراوانی یا جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان کو پھر جب وہ بلیک میل ہوتے تھے پھر ان کو منہ مانگی رقم دے کے وہ اپنی جان چھڑاتے تھے۔ ہنی ٹریپ میں جو گروپ کام کر رہے تھے ان لوگوں کو ریکارڈ اکٹھا کر کے جنہوں نے پہلے ایف آئی آر درج کروائیں، پھر ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے بلیک میل کر کے کورٹ کے اندر جا کے ان کی فیور میں جب سٹیٹمنٹس دیں، ان کا تمام ریکارڈ کلیکٹ کیا۔ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد ان کے خلاف سیکشن 22 سب کلاس 2 آف اینٹی ریپ ایکٹ اور جو سیکشن 213 ہے پاکستان پینل کوڈ، اس کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر جو تھی وہ درج کی گئی ہیں، اور اب تک کے ڈیٹا کے مطابق ایز پر مائی انفارمیشن 17 ایف آئی آرز ہیڈ بین رجسٹرڈ بائی پولیس، چنیوٹ پولیس۔ سر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 17 دفعات ہیں، ان 17 مقدمات میں سب سے بڑی دفعات کون سی لگی ہے؟ دیکھیں اس میں میں بتا رہا ہوں کہ مین دفعات دو ہی، ٹھیک ہے۔ ایک سیکشن 22 کی سب کلاس 2 ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نان کمپاؤنڈیبل کیسز میں جن میں صلح نہیں ہو سکتی، آپ ان میں جا کے اس کو جو ایکیوزڈ ہے اس کو یا تو آپ نے بلیک میل کیا اور بلیک میل کرنے کے بعد اس کی فیور میں جا کر سٹیٹمنٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی سیکشن 213 ہے تعزیرات پاکستان کا، اس کے تحت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گفٹ لے کے یا رینیومریشنز لے کے جا کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں کیٹیگریز ہیں ڈفرینٹ، اس میں جو ایک کلوز ہے اس میں 7 سال تک سزا ہے، ایک کلوز میں 3 سال تک سزا ہے۔ تو یہ والے اوفینسز ہیں جن کے تحت وہ ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں۔ تعزیرات پاکستان کے تحت کسی بھی شہری کے ساتھ اگر کوئی بھی ناقابل دست اندازی جرم ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی کوگنیزیبل اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر چاہیے کہ وہ 15 پر کال کرے۔ اچھا سر، جب کوئی بندہ اس پہ 15 پہ کال کرے گا دین اس کا پولیس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کلیئر مطلب بتا دیا جائے کہ مجھے جو ہے وہ مس ٹریپ کیا گیا ہے، یا وہ کس طرح اس معاملے کو ڈیل کیا؟ جی ایگزیکٹلی، وہ اس کے لیے پچھلے دنوں غالباً ملتان پولیس نے اس پر
ایک اور ایکشن لیا تھا کہ اسی طرح کا ایک پرسن جس کو ہنی ٹریپ کیا گیا اس نے پولیس کو اپلیکیشن گزاری اور پولیس نے اس فیک وکٹم کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی تھی. تو اس میں اگر کوئی شہری جو ہے اس کے ساتھ ہنی ٹریپ گینگ اگر جو ہے یا گروپ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر پولیس کو اپلیکیشن دینی چاہیے اور پولیس جو ہے وہ متعلقہ دفعات کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرنے کی مجاز ہے. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں جو ملزم ہے اس کی ضمانت بآسانی ہو جاتی ہے یا اس میں جو ہے وہ ناقابل ضمانت جو ہے وہ اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اگر پروسیکیوشن نے اس میں جو شہادتیں ہیں جو ایویڈنس ریکوائرڈ ہے اور جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے اگر اس کے مطابق وہ فائل پوری طرح تیار ہوتی ہے تو پھر چانسز ہیں کہ اس کی بیل جو ہے وہ جلدی نہ ہو. اچھا. لیکن اگر اس میں ڈسکریپنسیز ہیں لیگل ڈسکریپنسیز ہیں یا ایویڈنس کا معیار ایسا نہیں ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کے بعد سم ٹائمز پھر دیکھے گی اور وہ جو کورٹ کا آبزرویشن جو ہے وہ ٹینٹیٹیو ہوتی ہے. بیل سٹیج پہ وہ ڈیپر اپریسیشن نہیں ہوتی, ڈیپتھ میں جا کے نہیں دیکھنا ہوتا, ٹینٹیٹیولی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس آدمی نے اس پرسن نے چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے اس نے کیا وہ اوفینس کمٹ کیا ہے یا نہیں کیا. اور اگر ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کے ساتھ یہ لگ رہا ہو کہ ہی از کنیکٹڈ ود دی کمیشن آف دیٹ اوفینس تو کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس کی ضمانت خارج بھی کر سکتے. یہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس کا پازیٹیو ریزلٹ سوسائٹی میں آئے گا کہ ہنی ٹریپ گینگز یا گروپس جو ہیں وہ ان کی ایریڈیکیشن ہوگی سوسائٹی میں. اس لیے میں اس کو ایک پازیٹیو سٹیپ سمجھتا ہوں پولیسنگ کی طرف سے کہ یہ ایک بہتر سٹیپ ہے سوسائٹی کے لیے اور چنیوٹ پولیس کی طرف سے یہ اقدام جو ہے یہ ایک قابل تعریف ہے. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ چنیوٹ میں ہنی ٹریپ کے حوالے سے اب تک کتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں اور کتنی گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہیں؟ ہنی ٹریپ کے سلسلے میں یہاں پہ 2 مقدمات 3 جو سال رواں میں ہو چکے ہوئے ہیں اور باقی جو ہے وہ اس کے اوپر انشاءاللہ پروگرس چل رہی ہے. بہت سارے ہم نے مدعی ادھر سے مغوی برآمد بھی کروائے, مزید ابھی سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ان گروہوں کو پکڑنے کے لیے پولیس جو ہے وہ چنیوٹ پولیس خصوصی طور پہ کیا حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے؟ بس اس میں یہ ہے کہ ہم جو جنرل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اس کی انڈر گائیڈ لائن ہمارے افسران بالا کی ہے, ہم اس میں دیکھتے ہیں. چنیوٹ پولیس ان گروہوں سے شہریوں کے تحفظ کے لیے کس طرح کی حکمت عملی اور شہریوں کو خصوصی طور پہ کیا میسج ہے کہ وہ کس طرح ان گروہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اس میں ہم ٹوٹل اویئرنیس دیتے ہیں بالکل ہر لیول پہ ہر جگہ پہ. پہلے تو جو انسیڈنٹ آپ کے میڈیا کے وساطت سے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں وہ سب سے بڑا میڈیا ہے. پھر اس کے علاوہ پولیس نے اپنے لیول پہ ہر جگہ پہ خدمت مراکز میں, اس کے علاوہ تھانہ جات میں ہر جگہ پہ اس قسم کے لٹریچر اور اس قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, گائیڈ مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ اس بارے میں ہر چیز بتاتے ہیں, لوگوں کو اویئرنس ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو اکثر جو لوگ اس میں ٹریپ ہوتے ہیں اس میں بیسک فیکٹر ان کی لالچ کا ہے. جب تک یہ لالچ ختم نہیں ہوگی تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں. تو خصوصی طور پر نوجوانوں کو کیا میسج کنوے کریں گے کہ اس سے کیسے بچ سکوں؟ نوجوانوں کے لیے وہی میسج ہے جو ہمارا اول و آخر ہے کہ محنت سے کام کریں, محنت اور لالچ سے بچیں. محنت اور لالچ جو ہے یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن ہے. اگر محنت کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا حل اور اجر دے گا. اگر لالچ کریں گے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی مختلف قسم کے یہی نہیں دیگر مسائل میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں.